کیا پوتین کا مستقبل خطرے میں ہے؟ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ اگر کسی بڑے ترقی یافتہ ملک میں انسانی حقوق کی پامالی کی اظہار رائے اور سیاسی آزادیوں پر پابندی دیکھنا ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ فوراً روس کا نام سامنے آتا ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے پر اور ایک پرتشدد جدوجہد کے بعد یہ امید تھی کہ روس میں جمہوریت اپنی جڑیں مضبوط کرے گی اور کروڑوں لوگ جو سوویت نظام کے تحت ایک بہت بڑی جیل میں نظر بندی کی سی زندگی گزار رہے تھے، آزادانہ ماحول میں اپنے سیاسی و سماجی معاملات طے کر سکیں گے۔ مگر صدر ولادیمیر پوتین کے اقتدار میں آنے کے بعد روس بتدریج دوبارہ ایک پولیس ریاست میں تبدیل ہو چکا ہے۔ پوتین اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے جب چاہیں آئین کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اگر صدر بننے کی آئینی میعاد ختم ہوتی ہے تو وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد دوبارہ صدر بن جاتے ہیں۔ غرض پچھلے 22 سالوں سے وہ یہ سیاسی کھیل کامیابی سے کھیل رہے ہیں۔ حالیہ آئینی اصلاحات کے تحت وہ تکنیکی طور پر 2036 تک اقتدار پر قابض رہ سکتے ہیں۔ ان آئینی ریشہ دوانیوں کے علاوہ وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مخالف سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں پر عرصہ حیات تنگ بھی کیے ہوئے ہیں۔ ان کے دور میں کسی بھی انتخابی مشق کو شفاف اور دھاندلیوں سے پاک نہیں کہا جا سکتا۔ کسی بھی سیاسی مخالف کو مختلف الزامات پر پابندی سلاسل کرنا پوتین کے روس میں ایک معمول سا بن گیا ہے۔ چونکہ پوتین صدر بننے سے پہلے سوویت دور میں جاسوسی ادارے KGB کے ایجنٹ رہے ہیں، تو انہیں ان ایجنسیوں کو بھی اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا آتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے زیادہ تر مخالفین کو ملک دشمن اور CIA کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے اور انہیں انہی الزامات پر تابعدار عدالتوں کے ذریعے مختصر سماعتوں کے بعد لمبی سزائیں دے دی جاتی ہیں۔ سیاسی مخالفین کو ختم کرنے کے لیے پوتین کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور انہیں زہریلے مواد کے ذریعے بھی ختم کرنے سے نہیں چوکتی۔ ملکی وسائل پر ان کا اور ان کے حواریوں کا مکمل قبضہ ہے۔ ان کی دولت کے بارے میں بہت ساری کہانیاں روس میں زبان زد عام ہیں۔ حال ہی میں ان کے اربوں ڈالر کے ایک محل کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ غرض وہ پرانے روسی بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور ان کے طویل اقتدار سے لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ روس میں زار بادشاہ دوبارہ قابض ہو گئی۔ ایک تحقیق کے مطابق اس وقت روس کی 83% قومی دولت 10% لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اور یہ قبضہ پوتین کے دور میں ممکن ہوا جب انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں اور حمایتوں کو ان قومی وسائل پر قبضہ کرنے میں ریاستی مدد فراہم کی اور اہم قومی اثاثے ان حواریوں کو اونے پونے دام بیچ دیے گئے۔ مخالفین کے خلاف روس میں جاری ان تمام سختیوں اور سیاسی جبر کے باوجود کچھ رہنما اور روسی عوام جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً سڑکوں پر نکلتے رہے ہیں۔ حال ہی میں اس احتجاج میں اضافہ ہوا ہے اور روس کے دور دراز شہروں میں، جن کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، حکومت کے خلاف سخت ترین سرد موسم میں مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ تقریباً 5000 سے زیادہ شہریوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پچھلے احتجاج میں عموماً جوان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، مگر اس دفعہ کے احتجاج میں تمام عمر کے روسی شامل تھے۔ موجودہ احتجاج کی فوری وجہ روس میں بڑے پیمانے پر جاری بدعنوانی کے خلاف مہم کے نوجوان رہنما الیکسی نوالنی کی گرفتاری ہے۔ انہیں 4 ماہ قبل مبینہ حکومتی اما پر زہریلے مواد کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ کیونکہ یہ زہریلا مواد صرف حکومتی اداروں کے پاس ہوتا ہے، اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نوالنی کو پوتین حکومت نے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ نوالنی جرمنی میں علاج کے بعد صحت یاب ہو کر واپس آئے تو ان سے معذرت یا ان کا علاج جاری رکھنے کے بجائے انہیں فوراً گرفتار کر کے تابعدار عدلیہ سے 3.5 سال جیل کی سزا سنا دی گئی۔ نوالنی نے وطن واپسی سے تھوڑی دیر پہلے پوتین کے ایک محل کی ویڈیو جاری کی جس پر مبینہ طور پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ نوالنی کے مطابق یہ محل پوتین کے سرمایہ دار دوستوں نے انہیں تحفے کے طور پر دیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پوتین نے نوالنی کی گرفتاری کے احکامات کسی جائز قانونی وجہ کی بجائے ذاتی مخاصمت کی وجہ سے جاری کیے۔ نوالنی کی گرفتاری اس کے بعد بڑے پیمانے پر جاری احتجاج نے پوتین حکومت کے لیے سیاسی خطرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ روس کو 2014 سے مغربی پابندیوں کا سامنا ہے، جس نے اس کی معیشت کو کافی کمزور کیا ہے۔ کورونا وبا کے دوران روسی معیشت کو مزید نقصان پہنچا ہے، کیونکہ روس کی زیادہ تر آمدنی تیل و گیس کی برآمد پر منحصر ہے۔ اس میں کورونا بحران کے دوران شدید کمی سے نہ صرف روسی حکومت کے لیے مالی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، بلکہ اس نے عام روسی شہریوں کو بھی شدید متاثر کیا ہے۔ کورونا بحران کے دوران عوام حکومت کی کارکردگی سے بھی کافی نالاں ہے، کیونکہ ان مشکل حالات میں ریاست ان کی مالی امداد کرنے کے لیے آگے نہیں آئی۔ کورونا وبا کے دوران روس میں غربت میں اضافہ ہوا ہے اور عام عوام کی قوت خرید میں شدید کمی واقع ہوئی ہے۔ اس بحران کے دوران بے روزگاری میں بھی نمایاں اضافہ ہوا اور معیشت میں 10% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وقت تقریباً 2 کروڑ روسی غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو کہ ملک کی آبادی کا تقریباً 13% بنتا ہے۔ نوالنی کی حراست نے ان غیر مطمئن شہریوں کو ایک موقع فراہم کیا کہ وہ حکومتی جبر اور اپنی معاشی مشکلات کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ ممکن ہے کہ پوتین ریاستی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے پہلے کی طرح اس دفعہ بھی عوامی احتجاج کو روکنے میں کامیاب ہو جائے، اور اس وقت ان کے اقتدار پر گرفت بھی مضبوط دکھائی دیتی ہے۔ مگر کچھ شواہد بتا رہے ہیں کہ روسی عوام اب ان کے چہرے سے تھکے ہوئے نظر آنے لگے ہیں۔ تقریباً
22 سال کی مطلق العنان حکومت نے بڑی تعداد میں روسیوں کو مایوس کر دیا اور یہ احتجاج دبانے کے باوجود کسی وقت بھی دوبارہ اٹھ سکتا ہے۔ پوتین کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سوویت یونین موجودہ روس سے زیادہ طاقتور ریاست تھی، مگر معاشی بدحالی اور عوامی بے چینی کے سامنے یہ مضبوط ریاست بھی نہیں ٹھہر سکی۔ پوتین کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ احتجاج صرف نوالنی کے لیے نہیں ہو رہا، بلکہ یہ عوام کا اپنے خراب ہوتے اقتصادی حالات اور اقتدار پر قابض اشرافیہ کی بدعنوانیوں کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ اس لیے اگر نوالنی کو راستے سے ہٹا بھی دیا جاتا ہے تو یہ موجودہ بے چینی کا حل نہیں ہے۔ ہمسایہ ملک بیلاروس میں جاری عوامی احتجاج بھی روسی عوام کو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے حوصلہ اور ہمت مہیا کر سکتا ہے۔ اگرچہ ابھی مغربی ممالک نے مزید معاشی پابندیوں کا اعلان تو نہیں کیا، مگر احتجاج کی شدت میں اضافہ اور حکومت کا اس سے پرتشدد طریقے سے نمٹنا روس کے لیے معاشی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے۔ امریکہ میں صدر کی تبدیلی بھی پوتین کے سیاسی مسائل میں پیچیدگی لا سکتی ہے۔ صدر جو بائیڈن بین الاقوامی مالی بدعنوانیوں کے خلاف مقابلے کو امریکہ کے لیے بنیادی قومی سلامتی کا مسئلہ سمجھتی ہیں اور ممکن ہے کہ وہ پوتین کے حواریوں کے مغربی ممالک میں اثاثوں کے خلاف ایکشن لیں، جس کی وجہ سے پوتین کو اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ اگر احتجاج میں حکومتی سختیوں کے باوجود شدت آتی ہے تو شاید یہ پوتین عہد کے اختتام کی ابتدا ثابت ہو۔